اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ بعد السلام، الحمدللہ آج کا جو ہمارا پروگرام جو سیگمنٹ ہے وہ عید سعید۔ یقیناً الحمدللہ سب سے پہلے تو جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں، ہمارے ویورز ہیں، ہمارے سبسکرائبرز ہیں، تو تمام کو دل کی گہرائیوں سے میری طرف سے، ہماری ٹیم کی جانب سے، ہمارے جتنے بھی احباب ہیں، جتنے بھی علماء کرام یقیناً ہمارے ساتھ اس کا حصہ بنے ہوئے، تمام کو دل کی عطا گہرائیوں سے عید سعید کی بہت 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 مبارک ہو۔ اور جہاں جس ملک میں جو رہتے ہیں وہاں جس دن عید ہو تو ان کے لیے ہمارے طرف سے ایڈوانس پروگرام سمجھ لیجئے۔ عید یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک تحفہ ہے، یعنی جب مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے بندے رمضان مبارک پورا ماہ جیسا رب کا حکم ہوتا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک بھوک پیاس کی شدت کاٹتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عید کے دن فرماتا ہے کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اللہ کے فضل، اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی کا اظہار کرے۔ جب اللہ نے بڑا فضل فرمایا، خوب رحمت و برکتوں کا نزول ہو، تو اب رب نے جب ہم نے پورا ایک ماہ اللہ کی رضا میں گزارا نا، تو اس نے ایک دن ہمیں دے دیا بطور عید کے کہ اب تمہیں اس میں چاہیے کہ خوب کھاؤ پیو اور ایک دوسرے کو مبارکباد بھی پیش کرو۔ لیکن یہ بات یاد رکھ لی جائے، عید حقیقت میں کس کا حق ہے؟ عید اگر ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں تو یقیناً ہم عید کی شرعی خوشیوں کے حقدار ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے عمل مقبول نہیں بلکہ مردود ہیں تو پھر یقیناً یہ عید ہمارے لیے عید نہیں، بلکہ اگر اس کو صحیح معنوں میں ہم نے اپنی زندگی کو بالخصوص اگر بہتر نہ بنایا تو کہیں ایسا نہ ہو یہ عید ہمارے لیے وعید بن جائے۔ بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ لوگ آپ کے مکان، آپ کے کاشان اقدس کے پاس سے گزرے کہ دیکھا کہ اندر سے آپ کے حجر مبارک سے زاروں قطار رونے کی آواز آ رہی ہے۔ دستک دیا گیا، آپ تشریف فرما ہوئے تو کہنے لگے اے عمر آج تو عید کا دن ہے، مقصد کہنے کا خوشی کا دن ہے، لوگ ایک دوسرے کو بات دے رہے ہیں، اور حکم بھی ہے کہ جب انسان عید کے لیے جائے کسی سے ملے تو چہرے پر مسرت یعنی خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ تو فرمایا عمر آپ رو رہے ہیں، عید کا دن ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ھذا یوم العید و ھذا یوم الوعید، یہ آج عید کا دن بھی ہے وعید کا دن بھی ہے۔ کس اعتبار سے؟ آپ نے فرمایا اگر میرے اعمال اللہ عز و جل کی بارگاہ میں، بارگاہ خداوندی میں مقبول ہو گئے تو میرے لیے عید کا دن ہے، اور اگر میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہوئے، رد کر دیے گئے یا کل بروز کے بعد میرے منہ پر مار دیے گئے تو یقیناً یہ میرے لیے جو ہے نا یہ وعید کا دن ہے۔ تو فرماتے ہیں اب من المقبولین او من المطرودین، میں مقبولین میں سے ہوں یا مطرودین میں، تو یہ تو میرا رب بھی بہتر جانتا ہے نا۔ اب اس واقعے سے یعنی کہ ہمیں کیا پتہ چلا؟ حضرت عمر فاروق اعظم قطعی جنتی ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان میں دوسرے صحابی رسول ہیں جو سب سے افضل، صحابہ کرام تو تمام صحابیت میں برابر ہیں، لیکن جن کو اللہ نے مقام عزت عنایت فرمایا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں دوسرے خلیفہ بھی ہیں مسلمانوں کے عمر فاروق اعظم، ان کا عالم یہ جو قطعی جنتی ہیں، جن کو حضور علیہ السلام نے دنیا میں رہتے فرمایا جنتی شخص کو کسی نے دیکھنا ہے تو ابو بکر کو دیکھ لو، عمر کو دیکھ لو، یہ وہ اشخاص ہیں، اور ان کا حال دیکھیں عید کے اندر کیا ہے۔ ہم یقیناً ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، اور ہم پتہ نہیں کس اندازے میں ہوتے ہیں، کس انداز سے عید منا، ہم تو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید الحمدللہ جب عید آئی ہے تو میں تو جنت اپنے ساتھ لے کر چل رہا ہوں ساتھ ساتھ، لیکن ہمارے اعمال، ہماری نیکیاں، ہمارے روزے، ہماری تراویحیں، ہمارے ذکر، ہمارے عبادات رمضان میں اس طرح تھے کہ یہ کل بروز قیامت ہمارے لیے بخشش کا سامان بن سکے، یا پھر کہیں ایسا نہ ہو رد کر دیجیے کہ مالک یہ روزہ رکھ کر بھی روزے کی توہین کرتا تھا، یہ نماز پڑھ کر بھی معذلہ اپنے خیالوں کو بہکاتا تھا، دیگر جانب کرتا تھا، اور تیری رضا کے لیے نہیں پڑھتا تھا، لوگوں کو دکھاوے کے لیے پڑھتا تھا۔ ہاں افطاری اور سحری کے اندر بالکل برابر بیٹھتا تھا کہ اس سے جو لطف اندوز ہوگا، اور یہ حدیث بھی ذہن میں ہوگی شاید کہ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا۔ تو عید والے دن خصوصی طور پر جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں، آپ جہاں ہم عید کے اندر غسل کر کے جاتے ہیں، اچھا لباس، انشاءاللہ اس کی سنت بھی بتائی جائیں گی، لیکن کیا ہی اچھا ہو، فقہا فرماتے ہیں کتنا ہی اچھا ہو کہ عید والے دن اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنی روح کو سجانے کا بھی اہتمام کیا جائے، یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے آپ یہ دعا کیجیے کہ اللہ کریم عید سعید کی ہمیں شرعی خوشیاں عطا فرمائیں۔ دیکھیں عید صرف اور صرف اچھا لباس پہننے کا نام نہیں ہے، اچھی خوشبو لگا لے، اچھے دکھنے کا نام نہیں ہے، اصل چیز عید اور کامیابی اس کے لیے تو وہ ہے کہ جو حقیقی معنوں میں اپنی روح کو سجا لے، اپنے باطن کو سنوار لے، اپنے کردار کو بہتر کر لے، اور جو رمضان مبارک کے اندر اس کو جن
چیزوں سے روکا گیا تھا، گناہوں سے، اب وہ جو ہے مستقل طور پر 11 مہینے بھی بلکہ زندگی کی جب تک سانسوں کی بقا ہے، پورے سال یا جب اللہ نے جب اس کو زندگی کی دولت سے نوازا ہوا ہے، عافیت کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ، تو وہ جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ. یعنی کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیں ہم اسے لے لیں، اور جن سے منع کریں ہم ان سے رک جائیں. یہ ہے حقیقی کامیابی، یہ ہے حقیقی عید کا دن. حضرت غالباً غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جس دن، بڑی خوبصورت بات، آخری بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں عید کس کے لیے؟ فرمائیں اگر جس دن میں اپنا ایمان سلامتی کے ساتھ لے کر اس دنیا سے چلے گیا، میرے لیے وہ عید کا دن. اب ہم دیکھ لیں عید کے اندر کہ ہمیں یہ فکر ہوتی ہے؟ نہیں. عید کے اندر ہمیں کیا فکر ہوتی ہے؟ ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، وہاں دعوت ہے، وہاں عیدی لینی ہے، وہاں یہ معاملات کرنے ہیں. لیکن ابھی جو رمضان میں 5 وقتہ نماز ہے، وہ 5 وقتہ نماز پڑھنے والے جو ماشاءاللہ رمضان مبارک کے اندر، وہ بھی بسا اوقات جو ہے نا عید کے دن میں جو ہے نا نمازوں سے وہ غافل ہو جاتے ہیں. اعتکاف کرنے والے عید کے دن میں ادھر ادھر نمازوں سے جو ہے نا غفلت برتنا شروع کر دیتے ہیں، ذکر سے محروم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو لہذا خدا را آپ ابھی اس ٹائم پہ آپ دیکھ لیں پوری امت مسلمہ پر کس قدر کرب اور اذیتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. فلسطین میں جو حالیہ میں آپ کے ساتھ معاملات ہوئے ہیں، دیگر معاملات ہیں، یہ کرونا کی وجہ سے پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا مطلب یہ کہ جو لوگ کہتے تھے کہ مطلب دین اسلام کے جو احکامات ماننے سے دیگر طرح کے جو ہے نا اعتراضات اور جو ہے نا ان کے چہرے چیب جبی ہو جایا کرتے تھے، اب سب کے سب جاننے لگے کہ یقیناً رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ حق ہے اور سچ ہے. اللہ کریم ہم سب کو اس دین کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.